اب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنی کوشش کی تو کتنی قوم ان کی مسلمان ہوئی یا ان پر ایمان لائی، تو بڑا تھوڑا سا ریشو نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی آپ نے محنت دیکھی ہے، کتنی کتنی محنت کی، اور لوگوں نے ان سے سیکھنے کے بجائے ان کو تکلیفیں دی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جان لیتے ہیں کہ ابھی جتنے ولی اللہ ہوئے اپنے دور کے، تو تمام ولی اللہ جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس بیٹھنے والے کیوں نہیں مقام لے سکے؟ اس لیے نہیں لے سکے تھے۔ ولی اللہ کسی بھی ولی اللہ کے علم میں تو کمی نہیں تھی، ان کے معرفت میں تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ لوگ جو آگے بیٹھتے تھے وہی قابل نہیں ہوتے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے، ان کے شعوروں میں وہ بات آتی ہی نہیں تھی۔ جتنے بھی ولی اللہ تھے انہوں نے محنت کی۔ اب آگے دیکھیں جیب سے پندے بنا دیے ہیں کہ ایک نگاہ سے جو ولی ہیں وہ ایسے کر دیتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نے ظلم کی ہے کسی کے ساتھ؟ مطلب کوئی انسان ہے، اس نے بی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہوا ہے، جب بھی کوئی ولی اللہ دیکھے گا اس کو نظر آ جانا ہے۔ اب وہ ایک کو جب نوازنا چاہے گا تو بی کی جو آہیں اور سسکیاں جو ظلم ہوا بی کے ساتھ، وہ کیا کرے اب اس کا؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ طاقت ہونا اور بات ہے اور طاقت کا استعمال ہونا اور بات ہے، اور جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے تو اب بتائیے کتنے کو ایسے لوگ ہوئے ہیں جی۔ اور میں بعد حیران ہوتا ہوں لوگوں سے کہ وہ جو ہم نے حقیقی روحانی سوال بھیجے ہیں جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ سوال ہیں، لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ بیسکلی وہ سوالوں پہ تنقید نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر تنقید ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہوڑ متی، اپنی بیوقوفی سے، اپنی جہالت سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم الشان کتاب قرآن پاک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ بس اپنی اسی اوڑ متی میں رہتے ہیں۔ وہ بیسکلی وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر بیٹھا ہوا وہ شیطان ہوتا ہے جو ان کو اتنی جلدی سمجھنے نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اور اسی بات پر ہی انہیں کوئی انسان جنتی ہیں کوئی دوزخی ہیں۔ اگر انسان اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، اپنی بات پر بضد رہتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں تو وہ ضدی ہیں، ظنی خیالات پر ہیں، تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ مالوں کو کیا پرواہ۔ اور جو نیک اور سعید روحیں مسلسل محنت کرتی ہیں وہ کامیابی ضرور حاصل کرتی ہیں۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ جو بیعت ہے وہ کسی بھی ولی اللہ کی ذاتی بیعت نہیں ہوتی ہے، بیعت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، ان کے احکامات کے پر بیعت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں یا انہیں حکم ہے کہ ان سے بیعت لیجیے، تو وہ کوئی پرپز ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اپنی اولادوں کو ناجائز قتل نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، تو اس بات پر بیعت ہوتی ہے، نہ کہ بس خالی بیعت۔ اور جب بیعت آپ کرتے ہیں ٹھیک کسی ولی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، تو پھر آپ ان احکامات سے روگردانی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی بیعت آپ نے کی ہے وہ احکامات خدا پر کی ہوئی ہے۔ اب یہاں جو اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں کہ بیعت ہے کیا، وہ اپنی بیعت کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی بیعت نہیں کروا سکتا ہے۔ بیعت ہمیشہ جو احکامات خدا ہیں ان کی تعمیل کے لیے، فلاح معاشرہ اور فلاح انسانیت کے اوپر بیعت ہوتی ہے، اور یہ بیعت اس بات پر ہوتی ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر ایسی جماعت نہیں بن پاتی جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ فلاح اسی کو ملنی ہے یا فلاح اسی نے پانی ہے جو کیا کرے گا، جو ایسی جماعت بنیں گے جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ دوسرے الفاظ میں جو فلاح معاشرہ اور فلاح انسانیت کے لیے کام کریں گے۔
اب جب اس کے لیے ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو حیران ہو جائیں گے، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اب حیران ہو جاتی ہے ایک دفعہ سوچ کہ وہ مالک، وہ مختار کل، زمینوں آسمانوں کا مالک، جو جسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرضہ دو؟ نعوذ باللہ، اللہ پاک نے تو کوئی چیز نہیں کھانی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ مال سالیہ میں اپنے وسائل لگاؤ، علم کا دیا جلاؤ، انسانیت کی فلاح کے کام کرو۔ جب تم انسانیت کی فلاح کے کام کرو گے، وہ مختار کل خوش ہوگا اور فرشتوں کو بھی دکھائے گا، اور خود بھی وہ ایسے نیک اعمال دیکھتا ہے، ابراروں کے اعمال دیکھتا ہے، نیکوکاروں کے اعمال دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ تم جو انسان ہو، جو بطور مخلوق پیدا ہوئے ہو، بطور خلیفہ پیدا ہوئے ہو، تم جب ایک نیک کام کرتے ہو تو مالک مختار کل خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ لوگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان مردود آپ کے مالوں میں، آپ کی جانوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کی سوچوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو اس میں بیسکلی 50 روپیز کے آپ مالک ہیں، 50 روپیز کا تو وہ مالک ہے، تو وہ اپنا حصہ آپ کو کیوں لگانے دے گا کسی بھی اچھے کام میں؟ لیکن جو لوگ صحیح بات کو سمجھتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کو جب دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی شادی ہوگی، لوگ ایسے پیسہ پھینک رہے ہوں گے، چھوٹی سی بات ہوگی، لوگ ایسے پیسہ پھینک رہے ہوں گے، لیکن جب کسی نیک کام کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس پر اپنا مال خرچ کرو، تو وہ انہیں یاد آنے شروع ہو جاتی ہیں، فلانا کام، فلانا کام، فلانا کام۔ یہ بھی تو اس کا ایک پھندا ہی ہے نا، جو اس نے بنا ہوا ہے انسانوں کے ارد گرد۔ تو خیر، روحانی بندے جب شروع میں بھی کسی کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ کوئی فرق نہیں ڈالتے ہیں، اپنا ہی سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا عہدے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف کے تقاضوں کے تحت جو جس قابل ہوتا ہے اتنا اس کو عہدہ مل جاتا ہے، تو جو نہیں ہوتے پھر وہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر جب مر جاتے ہیں پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر چیخنے چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ایسے جن کی کیفیت ہے، دوبارہ سمجھ لیجیے، میں نے آپ کو پرسنل میسج بھیج دیا تھا، آپ کو ڈی این اے پیوریفیکیشن کرنی ہے، آپ کو کوئی مراقبہ نہیں کرنا، ابھی آپ کو چھوڑ دینا چاہیے مراقبہ، اور آپ کو ڈی این اے پیوریفیکیشن کرنی چاہیے، جس میں یہ آپ الفاظ کا اضافہ کریں کہ میں بہادر ہوں، میں بہادر ہوں، میں بہادر ہوں، مسلسل تکرار کریں، تاکہ جو پرانا ڈیٹا ہے وہ اوور رائٹ ہو سکے اور آپ کو نیکسٹ ٹائم پر یہ ایشو نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات، کوشش کیا کریں کہ ہر کم از کم 6 مہینے یا 1 سال کے بعد اپنے مرشد، اپنے ٹیچر کے سامنے آ کے بیٹھیں، اپنے مرشد کے پاس آ کے بیٹھیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں اس بات کو، اور مرشد آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ختم کرے۔ جیسے آپ اپنے اندر جاتے ہیں تو پازیٹیو انرجی بڑھتی ہے، تو نیگیٹو انرجی بھی نکلنی ہوتی ہے۔ جہاں امرت ہوتا ہے وہاں زہر بھی ہوتا ہے، تو زہر کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور جو امرت ہے صرف اسی کو لینا چاہیے۔ بار بار کوشش کرنے سے انشاءاللہ انسان کو کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کبھی بھی شروع میں جب لوگ آتے ہیں، جی ہمیں فٹافٹ اللہ کا دیدار ہو جائے، ہماری تیسری آنکھ کھل جائے، سمجھے بغیر کہ جب تیسری آنکھ میں انرجی جائے گی تو جن آرگنس میں سے وہ انرجی گزرے گی وہاں پین ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر آرگن کو اتنا قابل بنائیے، اتنا پاورفل بنائیے کہ جب آپ انرجی کو موو کریں گے تیسری آنکھ کی طرف، تھرڈ آئی کی طرف، تو آپ کو کسی بھی قسم کا پین نہ ہو، کسی بھی قسم کا پرابلم نہ اٹھے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر ٹیچر بھی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، تو اس نے تو ایک پیٹرن دے دیا، اس نے تو ایک طریقہ کار دے دیا۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کبھی کلاس میں نہیں آتے، کبھی کچھ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، بیسکلی وہ بہانہ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بہانہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو ٹیچر ہیں وہ اگنور کرتے ہیں ان باتوں کو، چلو اتنا ٹائم سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ روحانیت میں کبھی بھی کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پرابلم کیا ہے کہ ابھی 4 دن نہیں مشق کرتے اور لڑکی کو شادی کی پڑ گئی ہے، لڑکے کو شادی کی پڑ گئی ہے،
اس کو کوئی مسئلہ یاد آ گیا، اس کو کوئی مسئلہ یاد آ گیا. بھائی کیا یہ 4 دن آپ کے سامنے، آپ ایسے ہی سمجھے اپنے روشنی کے جسم کا علم آپ لے رہے ہیں جیسے کہ پہلے دن کا بچہ پیدا ہوا آپ نے شروع کیا. تو ابھی آپ کو 6 مہینے 2 سال یا سال ہوا، آپ نے کہا بس جی وہ ایسے. کیا یار، کوئی عقل کرو یار، کوئی کام ہے کرنے والے. آپ مراقبہ کو یا میڈیٹیشن کو، مشق کو آدھا گھنٹہ نہیں دیتے، صبح شام میں آدھا گھنٹہ دیتے ہیں. اور آپ موبائلوں پر، میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ موبائل جو ہیں وہ مسلسل آپ ان کو لگے رہتے ہیں، موبائلوں پہ لگے ہیں. وہ فلمیں دیکھنے پہ، کوئی ڈرامے دیکھنے، ان میں کوئی دکھی سین آ گیا، آپ رو رہے ہیں، آپ اپنی انرجی کو لوز کر رہے ہیں، آپ کی انرجی چوسی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر سوچ، ہر خیال، ہر ایک وائبریشن ایک انرجی ہے، اور انرجی کا انرجی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ بس لگے ہیں. تو وہاں پر روحانی بندے آپ کو سمجھائیں گے، جتنا ممکن ہو سمجھا دیتے ہیں، نہیں سمجھ تو بھائی پھر آپ کی مرضی ہے. کیوں کہ آپ نے اپنے اعمال پر یا جنتی ہونا ہے یا دوزخی ہونا ہے، کم از کم یہ سٹیج ہے. تو آپ باقی جو عرفان خودی ہے یا فنا فی اور بقا باللہ ہونا ہے، وہ تو ایک چیز ہی الگ ہے، وہ تو ایک امرت ہی الگ ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے روحانی بندے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ظلم نہیں کرتے ہیں. انصاف ہی ہونا ہوتا ہے. جو جتنی جس کی محنت ہے اس کے حساب سے اس کو ملنا ہے. آپ لاکھوں ان کے سامنے کہانیاں سنائیں، کہانیاں بنائیں، بہانے بنائیں، نو، رولز آر رولز. انہیں بس ایک دفعہ کہنا ہوتا ہے، کوئی مانتا ٹھیک، نہیں مانتا تو نہ ٹھیک، پھر بھی اس کی مرضی ہے. امید ہے آپ کا آج کا پیغام آپ لوگوں کی صلاح کا باعث بنے گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ کچھ بہتر سمجھیں گے اور حقیقی طور پر محنت کریں گے، حقیقی طور پر، اور اپنے اس فلسفی ڈیٹا سے اٹھتے ہوئے کم از کم احسن تقویم بنیں گے. اور احسن تقویم کے بعد میں نے کہا کہ باقی جو حقیقی روحانیت ہے اس کا کام شروع ہوتا ہے، یا حقیقی روحانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے. والسلام.